अचानक एक तूफान हंगामा बरपा हो गया। ऐसा क्यों हुआ? क्या परवेज मुशर्रफ नाराज होकर चले गए या मजीद तीखे सवालात का जवाब देने के लिए डटे रहे? जी नेक्स्ट क्वेश्चन। जी इमरान खान के बारे में हम क्या कहना चाहते हैं सर? जो अभी सर वो कह रहे हैं इमरान खान को एक चांस दे दिया जाए, सबको आजमा लिया, तो आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू इसके ऊपर? इमरान खान को एक चांस दिया जाए। थैंक यू सर। चांस मैंने तो नहीं देना है, आप लोगों ने देना है। इमरान खान एक अनटेस्टेड पार्टी और शख्स हैं। बिल्कुल अगर अवाम उनको चांस देना चाहती है तो दे। जैसे मैंने कहा कि स्टेटस को हमें तोड़ना है। ये जो स्टेटस को है, जो पिछले 88 से 99, एक दफा पीपल्स पार्टी आई, फिर पीएमएलएन आ गई, फिर पीपल्स पार्टी आ गई, फिर पीएमएलएन आ गई, ये जो बार बार पिंग पोंग हो रहा था, इसको हमें तोड़ना है और एक नए एक्टर्स पॉलिटिकल स्टेज पे आना चाहिए उन्हें। इमरान खान है, अगर आप लोग उनको वोट करते हैं तो बिल्कुल 100 बिस्मिल्लाह वोट करें। सर माय नेम इज मोहम्मद हसन शूर, आई एम फ्रॉम जीसी यूनिवर्सिटी। सर पहली बात तो ये है कि सर आप दुबई में बैठ के ये सब सॉल्यूशंस पेश कर रहे हैं, जो वहां पे रहते हैं सर उनको मेरे ख्याल में ज्यादा बेहतर पता है इस चीज का। सर सेकंड बात ये है कि मेरा क्वेश्चन ये है कि आप प्रो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के अभी से नारे लगाने शुरू कर दिए आपने कि प्रो डेमोक्रेसी होगी पाकिस्तान के अंदर। सर लेकिन 10 साल पहले आपको सर डेमोक्रेसी का मतलब नहीं पता था क्या? हाँ यह सही बात। वो इसका जवाब मैंने पहले दिया हुआ है। 10 साल पहले जो हुआ, अगर आपकी मेमोरी शॉर्ट है तो मैं आपको 10 साल पहले 99 पे ले जाता हूं। हमें एक फेल्ड स्टेट डिक्लेयर किया जा रहा था, हमें एक टेक्निकली डिफॉल्टेड स्टेट थे और ये सूरत हाल और बदतर हुई चली जा रही थी। उस वक्त जैसे मैंने बताया, पाकिस्तान की कौम एक मायूसी का शिकार थी। मेरे पास आकर वो कह रहे थे पाकिस्तान को बचाओ। कब आप बचाओगे? जब पाकिस्तान मर जाएगा उस वक्त बचाना है, ये मुझे लोग आकर कह रहे थे। तो ये आपको पता होना चाहिए। उस सूरत हाल में मैं आया हूं और मैंने पाकिस्तान को बचाकर आगे लेकर गया हूं। पाकिस्तान को सबसे बड़ी बात, आप जैसे लोगों को इज्जत दिलवाई मैंने। दुनिया में पाकिस्तानी का नाम नहीं था। जब मेरे जमाने में पाकिस्तान की बात होती थी तो पाकिस्तानी आंखों में आंख डाल के, छाती बार करके, पूरे सीने के साथ आगे लोगों से बात करते थे। एक उनकी प्रेस्टीज थी, उनकी एक इज्जत थी, उनकी एक डिग्निटी थी। साथ में एक चीज कहना चाहता था, ये बलूची भाई को दोबारा आपको पता होना चाहिए, जो आप बलूचिस्तान के लिए कह रहे हैं, आपको पता होना चाहिए मेरी पार्टी का ऑफिस इस वक्त डेरा बुगती में है, उसका बोर्ड लगा हुआ है, आपको पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लीजिए प्लीज। जब कारगिल का वाकया हुआ था तो आपने नवाज शरीफ साहब को जनाब बहुत बदर कर दिया और आपने एक्शन लिया, बहुत अच्छा, हमें बहुत खुशी हुई कि उन्होंने अमेरिका के कहने पे आके ये किया। लेकिन आपने जब खुद इक़्तिदार में आए तो आपने भी उन अमेरिका के कितनी ही बातों को माना। ये हर आने वाला सियासत अमेरिका का पिट्ठू क्यों बनता है? पहले तो आपने कारगिल को ले लिया और कारगिल के ऊपर आपने कह दिया कि मैंने नवाज शरीफ को मुल्क बदर कर दिया। पता नहीं ये कैसे कनेक्शंस हुई। फौजी सिचुएशन आपको कारगिल की पता थी, ये कभी डिटेल में देखें तो मैं ये सिर्फ कहना चाहूँगा कि कारगिल में फौजी सिचुएशन तो बहुत अच्छी थी, लेकिन वो जाकर उन्होंने खुद ने एक पॉलिटिकल डिसीजन ली टू विदड्रॉ फ्रॉम कारगिल। उसको छोड़ देते हैं बात को, वो उसको। लेकिन आपने फिर बात कह दी कि हर लीडर जो है वो अमेरिका का पिट्ठू क्यों बन जाता है। और मुझे मालूम है कि बहुत लोग, आप भी मेरे ख्याल में यही समझते हैं कि मैं अमेरिका का पिट्ठू था। लेकिन मैं आपको बताना चाहता, पहली चीज तो यह है अमेरिका एक सुपर पावर है, इसमें कोई शक नहीं है। दूसरी चीज यह है कि हमारी जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटी, कमर्शियल एक्टिविटी, ट्रेड है, पे उसकी ज्यादातर अमेरिका के साथ और यूरोपियन यूनियन के साथ होती है। तो इसलिए हमें इनसे रिलेशनशिप्स रखनी पड़ती हैं और अच्छी रिलेशनशिप्स रखनी चाहिए, क्योंकि वरना हम कोई खला में नहीं रह रहे हैं। लेकिन जब नेशनल इंटरेस्ट के इशू आते हैं, उसमें जो आदमी सकम कर जाए और वहां कमजोरी दिखाए और अपनी नेशनल इंटरेस्ट प्रोजेक्ट किए बगैर अमेरिका के नेशनल इंटरेस्ट में कोई एक्ट करे, वो गलती है।
اور میں پورے اپنی وثوق سے اور یقین سے کہنا چاہتا ہوں ایک بھی دفعہ میں نے امریکہ کے نیشنل انٹرسٹ کی وجہ سے پاکستان کے نیشنل انٹرسٹ کو کبھی میں نے ان کے سامنے نہیں کبھی میں نہیں مانا. جی بتائیے جی سوال. السلام علیکم سر, آئی ایم سعد ملک فرام FC کالج. اور سر یہ بھی میرے لیے ایک پرائیڈ ہے کہ میں آپ کے کالج میں پڑھ رہا ہوں جس سے آپ نے پڑھا ہے. تو میں آپ کے لیے جب سے پاسدار پاکستان سٹارٹ ہوئی ہے آپ کی موومنٹ, اس وقت سے گراس روٹ لیول پہ کام کر رہا ہوں, اور آئی ایم ویری پراؤڈ کہ میں آئی واز دا فرسٹ پرسن ہو انیشیٹڈ یور پاسدار پاکستان موومنٹ ان لاہور اینڈ پنجاب. تو میں سب سے کچھ چیزیں کلیئر کرنا چاہوں گا. سب سے پہلے لوگ کارگل ایشو پہ آپ کے اوپر انگلیاں اٹھاتے ہیں. یار آپ ان کی طرف سے کلیئر نہ کریں, سوال پوچھیں پلیز, وہ خود کلیئر کر سکتے ہیں, آپ اس طرح کیوں کر رہے ہیں؟ یو کین جسٹ پٹ اے کوشچن پلیز, دس از مائی ریکویسٹ ٹو ایوری ون. وائی آر یو تھنکنگ ٹیکنگ فار گرانٹیڈ, مطلب ہی نوز ہاؤ ٹو آنسر دا کوشچن. آپ سوال صرف پوچھیں جی, سوال پوچھیں پلیز. کیا ہے جی نیکسٹ کوسچن. آپ سوال کوئی نہیں. پالیٹکس میں آنا ہر کسی کا حق ہے. آپ نے جو جماعت کانسٹیٹیوٹ کی تھی آج وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ مل چکی ہے, الحاق کر چکی ہے. اور آپ پاکستان کا کون سا ایسا حلقہ ہے جہاں سے ہم منتخب ہو کر عوام کے لیڈر آ سکیں؟ اور وہی پارٹی جو آپ نے کانسٹیٹیوٹ کی تھی ان لوگوں کا کہنا تھا کہ آپ کو 10 بار صدر منتخب کریں گے. لیکن سر وہ پارٹی آج پرویز الہی صاحب, شجاعت صاحب, پرویز الہی. آپ کا سوال یہ ہے کہ جی ان کی پارٹی مل گئی حکومت کے ساتھ نمبر 1, اور آپ کس حلقے سے منتخب ہو سکتے ہیں اگر آپ یہ ہونا چاہیں؟ جی سر کیا یہ نئی پارٹی آپ منتخب کر رہے ہیں یا اسی پارٹی کو کانسٹیٹیوٹ کر کے جی نیکسٹ چلیں گے؟ جواب دے دیں اس سوال کا بریفلی پلیز. ٹھیک ہے, بڑا زبردست سوال جی آپ کا. صحیح بات ہے. مطلب یہ جواب اس کا یہی ہے کہ یس, یہ ایک میرج آف, میں اس کو کہوں گا یہ ایک میرج آف کنوینئنس, ایک پولیٹکس آف ایکسپیڈینسی ہوئی ہے. تو اس کے فیور میں تو میں نہیں ہوں, لیکن یہ آپ سوال پوچھیں پرویز الہی سے اور چودھری شجاعت صاحب سے کہ کیوں انہوں نے کیا, ان کی کیا وجوہات تھیں, کوئی وجہ ہوگی. لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں نے اسی لیے ایک الگ پارٹی بنائی ہے. نو PMLQ جو ہے کیا انہیں اس گورنمنٹ کو, اس کا مطلب نہیں ہے کہ تمام PMLQ ان کے ساتھ نہیں ہے. PMLQ بہت سے دھڑوں میں ڈسٹریبیوٹڈ ہے, تو اور وہ ادھر ادھر پھر رہے ہیں, کبھی ایک طرف جاتے ہیں این کی طرف, کبھی پیپل پارٹی کی طرف, کبھی بیچ میں آ جاتے ہیں, کچھ نیوٹرل ہیں, کچھ انڈیپینڈنٹ ہیں. تو یہ ایک بڑی باڈی ہے, اور میری نظر میں PMLQ میں سب سے زیادہ الیکٹیبل لوگ ہیں. رائٹ. تو ظاہر ہے جو منسٹر بنے ہیں وہ تو بن گئے, لیکن باقی جو نہیں بنے ہیں وہ کئی ہیں, درجنوں ایسے ہیں جو نہیں بنے. ٹھیک ہے, یہ آگے بات. اچھا ایک تو میں اسٹوڈنٹس کو کہوں گا کہ اگر کوئی سوال آپ کے بڑے انٹرسٹنگ ہے تو مجھے لکھ دیں, میں دیکھ لوں گا, آپ سے پوچھ لوں. جی ٹھیک ہے سر, یہ جواب آپ کا آ گیا. نیکسٹ کوشچن پلیز. یہ اویلیبل ہے فار ٹو اے نیو اینٹی ان اے نیو پولیٹیکل پارٹی. جی بالکل ٹھیک, اور اسی لیے میں نے ایک نئی پارٹی بنائی ہے. رائٹ. جی پلیز سوال پوچھ لیجیے. سر السلام علیکم, سید عمران شمسی میرا نام ہے, یوتھ ونگ آل پاکستان مسلم لیگ سے تعلق رکھتا ہوں. اور سر پرویز مشرف صاحب مسیح پاکستان ہے. پرویز مشرف صاحب ایک مرد کلندر ہے. پرویز مشرف صاحب ایک مرد کلندر ہے, اور یہی لوگ آپ کا استقبال کریں گے. یہ 16 کروڑ عوام آپ کا استقبال کرے گی, اور عمران شمسی وعدہ کرتا ہے کہ آپ کا 16 کروڑ عوام آپ کا استقبال کرے گی, اور یہ لوگ آپ کا استقبال کریں گے. یہ جھوٹے مکار لوگ یہی آپ کا استقبال کریں گے. اور میں آپ کی عظمت کو سلام کہتا ہوں. پرویز مشرف صاحب میں آپ کی عظمت کو سلام کہتا ہوں. آپ ایک مرد کلندر ہیں, اور آپ ہی پاکستان کا فیوچر ہے. آپ کے علاوہ کوئی پاکستان کا فیوچر نہیں ہے انشاءاللہ. سائلنس. لیڈیز اینڈ جینٹلمین, میں چاہوں گا کہ جس کریجیس طریقے سے پرویز مشرف صاحب نے آپ کے سوالوں کے جواب دیے, اس کے لیے سب سے پہلے پرویز مشرف صاحب کے لیے بگ ہینڈ آف اپلاز. اس سے پہلے کہ میں کلوزنگ کروں اس پروگرام کی, مشرف صاحب کو لاسٹ 2-3 منٹس آپ کہنا چاہتے ہیں, اس کے بعد میں کلوزنگ کروں گا آپ کی موجودگی میں. جی اوکے, نو تھینک یو ویری مچ کامران. مجھے کوئی چھپانے کی چیز نہیں ہے. میں نے نہ پاکستان کو لوٹا ہے, نہ میں نے کوئی دانشتہ طور پہ سوچ کر کوئی غلط کام کیا.
غلط کام ہوئے ہیں جس کی میں نے معذرت بھی کی ہے, اور وہ اس لیے اس کی وجوہات بھی میں نے بتا دی. غلطیاں اللہ تعالیٰ کے علاوہ, اور انسان ہیں ہم, غلطی صرف بغیر غلطی تو اللہ تعالیٰ ہے, صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. ہم سب سے غلطیاں ہو جاتی ہیں, لیکن ان غلطیوں سے آدمی سبق سیکھتا ہے. ایک تو یہ یاد رکھیں کہ میں سامنے آپ کے بیٹھا ہوں, کوئی اور لیڈر نہیں آیا ہے اس طریقے سے کوئی ایسے پبلک کے سامنے جو یہ کھل کے سوال کرنے کی اجازت دے اور اس کے کھل کے پھر جواب بھی دے. میں سارے سوالوں کے جواب جانتا ہوں اور میں وہ دینا بھی جانتا ہوں. میں اچھی طریقے سے بھی بولنا جانتا ہوں, میں برے طریقے سے بھی بولنا جانتا ہوں, میں لڑنا بھی جانتا ہوں. تو مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے سامنے بیٹھنے میں, اور میں چاہتا ہوں کہ پورے پاکستان میں ایک بیداری لائی جائے, کیونکہ ایک کم سمجھ کے ساتھ جب ہم آگے چلتے ہیں تو یہ ڈیموکریسی کی باتیں ہیں اور یہ وہ جو ہیں ان کے صحیح حل ہمیں ملتے نہیں ہیں. پھر میں کوشش کروں گا اپنی طرف سے, پاکستان کو میں دوبارہ سب لوگوں کو شکر گزار ہوں میں, اور سب سے پہلے پاکستان نعرہ یاد رکھیں, میرا بھی وہی ہے, آپ سب کا بھی سب سے پہلے پاکستان ہونا چاہیے. بہت شکریہ. بہت شکریہ. اچھا جی, ونس اگین آواز کے پلیٹ فارم سے یہ آج کا پروگرام تھا جس میں سابق صدر پرویز مشرف کو شاید پہلی مرتبہ عوام اور یوتھ کے سامنے پیش کیا گیا. ہماری کوشش رہے گی اس طرح کے پروگرام اور بھی لاتے رہیں. جن لوگوں نے یہاں پارٹیسپیٹ کیا اور بالخصوص پرویز مشرف صاحب نے جنہوں نے اپنا اتنا قیمتی ٹائم دیا, سب کو میری ٹیم کی طرف سے بہت شکریہ, اور پاکستان زندہ باد.